مجھے اس بات کی بھی خوشی ہوئی، یہاں سینئر منسٹر بیٹھی ہوئی ہیں جن کو انوائرمنٹ کے اوپر بہت کام کر رہی ہیں. شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج آپ کو پلاسٹک بیگز نظر نہیں آئے. لوگوں نے وہ جو کپڑے کے بیگز ہیں وہ لوگ استعمال کر رہے تھے. اور یہ بھی مجھے دیکھ کے خوشی ہوئی کہ یہاں معذور افراد کے لیے، اسپیشل افراد کے لیے ویل چیئرز بھی موجود تھیں، اور جو پبلک ٹوائلٹس ہیں ان میں اسپیشل افراد کے لیے اسپیشل پبلک ٹوائلٹس بھی تھے. جگہ جگہ بینچز لگے ہوئے تھے، کینوپیز لگی ہوئی تھیں تاکہ لوگ آرام سے اس گرمی کے موسم میں سانس لے سکیں. ٹرالیز موجود تھیں جس کے اندر لوگ شاپنگ کر رہے تھے. بہت اچھا لگا، مجھے بہت اچھا لگا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح میں چاہتی ہوں کہ عوام کی جو خدمت ہے اس طرح کی جائے. پنجاب کے اندر ایک نئی روایت کو ہم نے قائم کیا ہے کہ آپ کا حق جو ہے وہ آپ کی دہلیز پہ ہوگا. جس طرح ہم نے آتے ہی رمضان المبارک تھا تو ہم نے جو رمضان پیکج تھے وہ لوگوں کے عوام کی دہلیز پہ ان کا دروازہ کھٹکا کے ان کو ڈیلیور کیے. اور جس طرح جو تمام ضروری کاغذات ہیں، ڈاکیومنٹس ہیں جن کے لیے آپ کو دفاتر کے چکر لگانے پڑتے تھے، رشوت دینی پڑتی تھی، لائنز میں کھڑا ہونا پڑتا تھا، اپنا وقت صرف کرنا پڑتا تھا، آج وہ آپ وہ کلک کریں گے تو وہ آپ کے گھر پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ڈیلیور ہوں گے. اس کو ہم اور بہتر بنا رہے ہیں. لیکن سب سے آج خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ماڈل بازار نے بھی اپنی ہوم ڈیلیوری سروس جو ہے وہ شروع کی ہے. آپ نے اب گھر بیٹھ کے جو خواتین ہیں جن کا بازار کوئی جانے والا نہیں ہے اور رعایتی نرخوں پر، کم ریٹس کے اوپر اگر ان کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، چاہے وہ سبزی ہے، گوشت ہے، فروٹ ہے، دالیں ہیں، آٹا ہے، کچھ بھی ہے، اگر آپ کو اس کی ضرورت ہے تو آپ ایک کال کریں یا ایپ پہ جا کے کلک کریں، اپنا آرڈر کریں، آپ کے گھر پہ فری آف کاسٹ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈیلیور ہوں گی انشاءاللہ تعالی. تو یہ سروس ہم نے لاہور میں شروع کر دی ہے اور ابھی پنجاب کے باقی شہروں میں بھی ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو فری ڈیلیوری سروس جو ہے اس کے جو رنرز ہیں وہ پیچھے بچے کھڑے ہیں موٹر بائکس کے ساتھ. آپ کے گھر کی دہلیز پر جو رعایتی نرخوں پر سارا آپ کا کچن کا سامان اویلیبل ہوگا انشاءاللہ تعالی. آج میں یہاں جب آئی تو مجھے خیال آیا کہ ایک شخص کہا کرتا تھا کہ میں عوام کے لیے آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ پتہ نہیں آیا. تو آپ یقین کریں کہ میرے دن کا زیادہ تر حصہ آلو پیاز ٹماٹر آٹے کے ریٹ کم کرنے میں لگتا ہے. پورا دن کا میرا جو حصہ ہے وہ اسی میں لگتا ہے. میرے آفس کے اندر ایک سکرین ہے، لائیو سکرین ہے، جس کے اوپر تمام ریٹس جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں. اس میں آلو پیاز ٹماٹر چکن آٹا دالیں فروٹ سب کے ریٹس چل رہے ہوتے ہیں اور میں اس کو لائیو دیکھ رہی ہوتی ہوں. اور جہاں مجھے پتہ چلتا ہے کہ کسی چیز میں اضافہ ہوا ہے تو میں فوراً پوچھتی ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے. اور پہلی بار دیکھیں مہنگائی ایک دفعہ جب ہو جاتی ہے تو اس کو واپس جو لانا بہت مشکل کام ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے اور صرف یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی حکومت میں ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے جو ان کے روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں، ان کے کھانے پینے کی اشیاء، ان کے ریٹس کم ہوتے ہیں. کبھی نہیں سنا کہ 25-30 روپے پہ روٹی ہو اور وہ 12-13-14 روپے پہ آ جائے. کبھی سنا آپ نے یہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے والد جب وزیر اعظم تھے تو میرے دادا مرحوم ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ آٹے کی روٹی کی قیمت آپ نے بڑھنے نہیں دینی. اور آج میرے والد روز مجھے یہ جو ہدایت کرتے ہیں کہ آپ نے آٹے کی قیمت جو ہے، روٹی کی قیمت جو ہے وہ بڑھنے نہیں دینی. اس کی وجہ یہ ہے کہ غریب جو ہے وہ صرف روٹی کھاتا ہے، روٹی کے ساتھ وہ کچھ بھی کھا لیتا ہے لیکن وہ روٹی کھاتا ہے. تو میری پوری توجہ یہ ہوتی ہے کہ اسی چیز پہ ہوتی ہے کہ آٹے کی اور روزمرہ کی جو اشیاء ہیں ان کی قیمتیں ہم بڑھنے نہ دیں. تو مہنگائی میں یقیناً کمی ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب کو چند مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں لیکن اس کی ایک وجہ ہے،
اس کی وجہ ہے کہ جس پچھلے 4-5 سال میں جو اکانومی کا بیڑا غرق ہوا ہے، جو اکانومی کے ساتھ ہوا ہے، جو آپ کے ملک کی معیشت کے ساتھ ہوا ہے، جہاں پر یہ لوگ آ گئے تھے جو کہتے تھے کہ ہم نے آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ پتہ نہیں کرنے، انہی کی اس نااہلی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے آج ملک کے جو حالات ہیں اس کا جس کا عوام کو سامنا ہے، یہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن ہم وہ لوگ نہیں جو 4 سال یہ رونا روتے نے جی وہ یہ پچھلے لوگ یہ کر گئے تھے تو آج یہ ہو گیا، حالانکہ ان کو ایک ترقی کرتا ہوا پاکستان ملا تھا، ہمیں ترقی کرتا ہوا پاکستان نہیں ملا۔ ہمیں نواز شریف کے دور میں 2013 سے 18 تک جو ترقی ہوئی تھی اس کے بعد تنزلی کی طرف جاتا ہوا پاکستان ملا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ نہ صرف ڈالر سٹیبلائز ہوا ہے، اکانومی سٹیبلائز ہوئی ہے، مہنگائی میں کمی آنے لگی ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کچھ مشکل فیصلے ان کو کرنے پڑے ہیں جو ہمارے دل پہ زیادہ گراں گزرتے ہیں، کیونکہ عوام پہ جب کوئی ٹیکس لگتا ہے یا عوام پہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کی زیادہ ہمیں اس کی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی جو کچھ بھی ہم کر سکیں گے ہم کر رہے ہیں، کریں گے بھی۔ بجلی کے بل بڑھے ہیں تو ہم نے ایک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ہم سولر منصوبہ جو ہے وہ پنجاب لے کے آ رہا ہے، جو 0 to 200 یونٹس کے یوزرز ہیں ان کو پہلے بھی بجلی سبسڈائز ریٹس پہ ملتی ہے، ہم ان کو فری سولر دینے لگے ہیں، اور 200 سے 500 یونٹس تک کے جتنے بھی یوزرز ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی ہم سولر پورا ایک سولر سسٹم دیں گے جس سے ان کے بجلی کے بلوں میں کم از کم 50% جو ہے وہ کمی ہوگی انشاءاللہ۔ اور 5 سال کے بعد جب وہ اپنی آسان اقساط ہے، ہم نے زیادہ اقساط نہیں رکھی، وہ اقساط کو وہ جو قسط آپ دیں گے مہینے کی وہ ہم نے انکلوڈ کی آپ کے